کر دیا، بے بندگی نے عروج کیا بند کر دیا، تارا میرے نصیب کا تابند کر دیا۔ اتنی بڑی میرے خدا کی ہے بندہ نوازیاں، مجھ کو میرے سوال نے شرمندہ کر دیا۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ اور در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ سامعین محترم، احباب ذی وقار، ارباب علم و دانش، اسٹیج پر جلوہ گر ہیں میرے استاذ محترم، استاذ الحدیث و تفسیر، خطیب اسلام، خطیب اہل سنت، حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب۔ اپنے استاذوں کا پڑھایا ہوا سبق ہی آپ کو سناؤں گا۔ میرے بھائیو، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جواب اللہ سے انسان سوال کرتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے سراپے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر انسان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں۔ اے اللہ، اپنے محبوب پیغمبر کو کن کن چیزوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے؟ تو جواب آتا ہے، اے انسان، انسانوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، جنات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، جماعتات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، توجہ فرمائیں کہ میرے پیغمبر کی عدالت میں لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، میرے محبوب نے بھی ایک شخص سے مصافحہ فرمایا۔ میرے محبوب نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پر دیکھا تو نشانات پڑے ہوئے تھے، یعنی گٹے پڑے ہوئے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے نوجوان، تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام صابر انصاری ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے نوجوان، آپ کے ہاتھوں پہ نشان کیسے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پتھروں پہ پھوڑا چلاتا ہوں، یعنی پتھر توڑ کر مزدوری کماتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو میرے محبوب نے فرمایا، اے دنیا کے لوگوں، سب سے بہتر کمائی اسی مزدور کی ہے۔ اور یہ کہہ کر میرے محبوب نے اس مزدور کا ہاتھ چوم لیا۔ ہاتھ چوما، میں نے چیلنج کیا کہ آؤ، نیلن سے پوچھو، مارکس سے پوچھو، انگلش سے پوچھو، روسو اور ویبرگ سے پوچھو، برطانیہ کے چرچل سے پوچھو کہ کتنے بڑے بڑے فرمان روا اور کتنے بڑے بڑے مسلم و مربی ریفارمر اس دنیا میں آئے، لیکن کوئی ایسا بھی آیا کہ جس نے اپنی امت کے ایک مزدور کا ہاتھ چوما ہو؟ وہ پیغمبر جو معراج کی رات عرش پہ پہنچا، وہ پیغمبر جو کہ جس کے دروازے پہ قیدی عورتوں کو لایا گیا، قیدی مردوں کو لایا گیا۔ میرے محبوب کے دروازے پر ایک قیدی عورت کو لایا گیا تو میرے محبوب نے فرمایا، بلال، یہ میری رحمت والی چادر اس لڑکی کے ننگے سر پہ ڈال دے۔ تو حضرت بلال نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، بلال، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کافر کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان کی کیوں نہ ہو۔ اگر تو آج یہ چادر اس کے ننگے سر پہ ڈالے گا تو کل قیامت کے دن خدا تیرے گناہوں میں اپنی رحمت والی چادر ڈال دے گا۔ اسی لیے حدیث صاحب نے کہا، حضور آئے تو سر آفرین اشبا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر۔ حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ ذلیل الدر سے گر نسبت نہ رکھے روح پیشانی، تو کش کو لے گدائی ہے، چہ درویشی کی سلطانی، وما علینا الا البلاغ۔